ڈائبٹیز یعنی شوگر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ڈائبٹیز ملیٹس اور ڈائبٹیز انسیپیڈس۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈائبٹیز یعنی شوگر کی دوسری قسم ڈائبٹیز انسیپیڈس کے متعلق بات کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈائبٹیز انسیپیڈس کیا ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، کس وجوہات کی بنا پر یہ ہوتا ہے اور اس کی کتنی قسمیں پائی جاتی ہیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لاسٹ تک ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اس انسیپیڈس کو سادہ شوگر، ذیابیطس سادہ اور کثرت البول یعنی پولی یوریا بھی کہا جاتا ہے۔ اس عارضے میں مبتلا فرد کو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے اور اسے پیاس بھی بہت زیادہ لگتی ہے۔ پیشاب بلا رنگ اور صاف ہوتا ہے اور اس میں گلوکوز اور البیومن نہیں پائی جاتی۔ پیشاب کی اسپیسیفک گریویٹی بھی نہایت کم ہوتی ہے، اور اس عارضے میں مبتلا فرد کو تقریباً پورے دن میں 20 لیٹر کے قریب پیشاب آتا ہے۔ ڈائبٹیز انسیپیڈس کسی بھی عمر کے فرد کو ہو سکتا ہے اور بچوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس ڈائبٹیز انسیپیڈس کے بہت ہی کم ریئر کیسز پائے جاتے ہیں۔ تقریباً 1 لاکھ افراد میں سے 3 یا 4 افراد میں اس قسم کی ڈائبٹیز پائی جاتی ہے۔ اس میں مبتلا فرد کو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے اور اسے پیاس بہت زیادہ لگتی ہے۔ مریض جسمانی اور دماغی طور پر تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کرتا ہے۔ مریض کی اسکن پر جسم کی جلد پر کھردرا پن اور خشکی پائی جاتی ہے۔ ڈائبٹیز انسیپیڈس کی تشخیص ڈائگنوز کے لیے مبتلا فرد کا بلڈ ٹیسٹ، یورین ٹیسٹ اور فلوئڈ ڈپریویشن ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ کمپلیکیشن کی بات کی جائے تو چونکہ مریض کو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، لہٰذا اس کی باڈی میں ڈی ہائیڈریشن یعنی سیال کی کمی واقع ہو جاتی ہے، اور اسے سیزرز یعنی غشی اور دوروں کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ ڈائبٹیز انسیپیڈس کے عارضے میں مبتلا فرد کی ٹریٹمنٹ اور مینجمنٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو چونکہ اس عارضے میں مبتلا فرد کو ڈی ہائیڈریشن کافی ہو چکی ہوتی ہے، لہٰذا اسے فلوئڈز اور اورلی اور آئلی فلوئڈز دیے جاتے ہیں، اور اسے پیاس اور پیشاب کو کنٹرول کرنے والی ادویات استعمال کی جاتی ہیں۔ اس عارضے میں مبتلا فرد کو کمپلیکیشن بہت ہی کم وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ ڈائبٹیز انسیپیڈس کو اس کی وجوہات کی بنا پر مزید 4 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں نمبر 1 سینٹرل ڈائبٹیز انسیپیڈس کہلاتی ہے۔ سینٹرل ڈائبٹیز انسیپیڈس کے عارضے میں مبتلا شخص کو ویسوپریسن ہارمون کی کمی، جسے ATH اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون بھی کہا جاتا ہے، کی کمی پائی جاتی ہے، جو کہ ہائپوتھیلمس یا پیچوٹری گلینڈ کی چوٹ کے باعث بھی ہو سکتا ہے، یا پھر بہت سارے کیسوں میں یہ جینیٹک بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری قسم نیفروجینک ڈائبٹیز انسیپیڈس کہلاتی ہے۔ اس عارضے میں کڈنیز ویسوپریسن ہارمون کو پراپرلی ریسپونڈ نہیں کر رہے ہوتے۔ قسم ڈپسوجینک ڈائبٹیز انسیپیڈس۔ دوستو، ہمارے دماغ میں ہیپوتھیلمس تھرسٹ سسٹم میکینزم کام کرتا ہے، تو جو افراد نفسیاتی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، جو لمبے عرصے تک نفسیاتی ادویات استعمال کرتے ہیں،
ان ادویات کے نقصان کے سائیڈ افیکٹ کے طور پر ہمارے دماغ کا یہ میکینزم متاثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ تیسری قسم ڈپسوجینک ڈائبٹیز انسیپیڈس کا عارضہ ہو سکتا ہے۔ چوتھی قسم گیسٹیشنل ڈائبٹیز انسیپیڈس کہلاتی ہے، جو کہ عموماً پریگننسی حمل کے دوران ہوتی ہے اور زیادہ تر پریگننسی کے آخری 3 مہینوں میں ڈائبٹیز کی یہ قسم پائی جاتی ہے۔ ڈائبٹیز انسیپیڈس یعنی سالہ شوگر، کثرت بول، پولی یوریا، یہ بہت سارے اس کے نام ہیں۔ ان کی کمپلیکیشن بہت ہی کم ہوتی ہیں، ان کے کیسز بھی بہت ہی کم ریئر دیکھنے میں آتے ہیں، اور اس کا ٹریٹمنٹ، اس کی مینجمنٹ بھی نہایت ہی آسان ہوتی ہے۔ پیشاب اور پیاس کو کنٹرول کرنے والی ادویات سے اور مریض کے فلوئڈز کو مینٹین کرنے سے اس کا ٹریٹمنٹ مکمل ہو جاتا ہے۔